اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش۔ اس میں فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ فتنے میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اس میں وہ مطمئن نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے۔ تو مراد اس سے آزمائش، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آیت کے شروع میں انما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں جب انما استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سوا اس میں کچھ ہے ہی نہیں، کہ یہ ہے ہی آزمائش۔ وہ اس لیے کہ فطری طور پر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ آئے اور جائے نہ۔ یہ انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، عام انسان کی۔ اور اولاد کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اولاد کی بھی محبت ہوتی ہے اور اس کی فرمائشیں پوری کرنے کی بھی بندے کے اندر بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے بچے کے ہیں وہی میں کر دوں۔ تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں یا شاید سورہ اعراف کے اندر یہ ایک آیت کریمہ ہے 10ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، تمہارے کاروبار، اگر ان سے تمہیں محبت زیادہ ہے اور اللہ سے محبت کم ہے اور اللہ کے حبیب سے محبت کم ہے تو پھر انتظار کرو تم پر کب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ یعنی محبت کا توازن جب بگڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بڑا خوش نصیب ہو جس کے دل میں اللہ سے زیادہ محبت، جتنا اولاد کو ملنا چاہتا ہے اتنا اللہ سے بھی ملنا چاہے، ہاں جی، جتنی اپنے گھر والوں کی بات ماننا چاہتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی ماننا چاہے، یہ کیفیت ہو تو پھر ہے نا جی۔ تو اگر یہ نہیں ہوتی، محبت کا توازن جب بگڑتا ہے تو پھر اللہ کا قہر کہیں نہ کسی صورت میں نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ اولاد اور یہ مال فتنہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اس کا عملی طریقہ بھی یہ سمجھا دیا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا دن تک خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ کے صاحبزادے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اپنی بیٹی سے چلی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے بچوں کو، حسن اور حسین کو، اپنے بیٹے کہتے تھے اور حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے، بلکہ حضور نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ہر اس شخص سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آ رہے تھے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ وہ انہوں نے جب دیکھا آپ کی آواز سنی تو آپ کی طرف وہ آ رہے تھے۔ وہ کبھی گر پڑتے تھے، کبھی اٹھ جاتے تھے، کبھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر چھوڑا
اور جا کے ان کو تھام لیا، اٹھا لیا اور پھر آ کے خطبہ شروع کر دیا۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اولاد بندے کے لیے فتنہ ہے، اور فرماتے ہیں اولاد بندے کو کمزور کر دیتی ہے، یعنی بڑا مضبوط ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے میں نے اللہ کے احکام کے میں سستی نہیں کرنی، لیکن بعض دفعہ گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو وہ سست ہو جاتا ہے، تو کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب جو بندہ صحیح راستے پہ چلتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر صورت ان کی جو تربیت ہے نا، اولاد کی تربیت میں کوئی فرق نہیں لائے گا۔ اس کو پتہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل راعٍ مسئول، ہر سربراہ سے پوچھا جائے گا اپنی متاحتوں کے بارے میں۔ اولاد کے کیا پوچھا جائے گا؟ ان کو دین کتنا سکھایا، یہی پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے لیے کیا بنا کے آیا، دنیا کے کتنے مکانات، کتنی زمین چھوڑ کے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دو قسم کی مخلوق اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جب انسان بات کرتے تو وہ کہتے یار انہیں کو پیچھے چھڈیا بھی ہے، بالا واسطے کی چھڈ کے چلیا۔ فرشتے بھی گلاں کر رہے ہوندے نے، آندا پیا کوئی پلے نیکی بھی ایسو کی انجی لگا ہوندا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ اولاد کی جو اللہ اگر اولاد دے تو یہ نعمت ہے، تو نعمت تب رہے گی جب اس کی تربیت صحیح کرے گا، اس کی صفات مومنانہ بنانا یہ بندے کا فرض ہے۔ اللہ کی پہچان اپنی اولاد کو کرائے، اللہ کی صفات کی پہچان، دین سے پوری واقفیت کروائے، یہ بندے کا فرض ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو پھنس گیا، کتنے پہ گیا۔ اسی طرح مال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کمانا ہے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ہے۔ مال کے سلسلے میں بھی بندہ جب آتا ہو تو پھر کئی بار حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے بندہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جب تم اللہ کے احکام کو ترجیح دیو گے اپنے گھر والوں پر بھی اور اپنے مال پر بھی، مال کی محبت تمہیں مجبور کر رہی ہے تم کو کہ نہیں میں اللہ کے حکم پر چلوں گا، مال ہے اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اپنے بچوں کے سامنے بھی ڈٹے کہ میں نے دین کے راستے پہ چلنا ہے، نہیں روک سکتے تم مجھے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ کے پاس اس بندے کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے، وہ اللہ کی بخشش ہے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے ارشاد فرمایا جتنا بھی تمہارا زور ہے وہ سارا اللہ سے ڈرنے پر لگا دو، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرا کرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے احکام میں سستی نہ کرنا۔ واسمعوا، اللہ کے فرمان، اللہ کے حکم غور سے سنا کرو، اللہ کے حکم کیا کرو؟ غور سے سنا کرو۔ وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کیا کرو، جو حکم سمجھ آ جائے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَأَنفِقُوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بخل سے بچا لیا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا یہ بھی بخل ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، یہ بخل ہے، یہ بخل ہے۔ وقت اس کے پاس ہے، دین نہیں سیکھ رہا، یہ بخل ہے، یہ وقت میں بخیلی ہے، مال میں بھی بخیلی ہوتی ہے، ہر چیز میں بخیلی ہوتی ہے۔ اور جس کو بخل سے بچا لیا فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو بخل سے بچ گیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی نیک کام کرو تم، اللہ اس کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے کہ اس کا بدلہ میں نے ہر صورت دینا ہی دینا ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو جو ضاعف ہو لکم، وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، کئی گنا۔ کام تھوڑا کرو ثواب زیادہ عطا کرے،
50 نمازاں فرض ہوئیاں، حضور آئے 50، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کنیاں لے کے آئے جی 50، وہ نہیں پریتنیاں واپس جاؤ، بار بار بھیجتے رہے، 5 رہ گئیاں۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ اب اتنی تھی، اب تو تھوڑی رہ گئی تو ثواب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیرا امتی 5 پڑے گا، میں 50 کا ہی ثواب عطا کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا۔ اسی طرح جب مال خرچ کرتا ہے تو بے شمار جتنا بھی اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرے گا اللہ بہت زیادہ بڑھا کے اس کا صلہ عطا فرماتا۔ دوسرا یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم، اللہ پاک ایک تو بڑا قدردان ہے۔ شکور کا معنی قدردان ہے، اللہ پاک قدردان ہے، اگر تم اس کی طرف آتے ہو تو تمہاری قدر کرتا ہے، اور حلم والا بھی ہے، جلدی تمہیں نہیں پکڑ لیتا، انتظار کرتا ہے کہ کسی وقت تم توبہ کر لو، سزا نہیں دیتا، گناہ دیکھتا رہتا ہے ہمارے، سزا نہیں دیتا کہ چلو کسی وقت توبہ کر لے اس کو معاف کر دیں گے۔ عالم الغیب والشہادت، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور بڑا دانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔